اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، نازل فرما کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس کتاب میں، اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متقین لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ یہ قرآن مجید متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہے، منبع ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور دنیا والوں کو چیلنج بھی دیا کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ، کوئی 10 صورتوں کا کہیں مطالبہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے چند مقام پر یہ چیلنج ان کو دیے ہیں جنہوں نے اس میں شک کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہی کی آیت رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، تم اس شک میں ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان پر نازل نہیں فرمایا، تو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت، ایک صورت لے کے آؤ، ایک صورت لے کے آؤ، اس قرآن مجید جیسی کوئی صورت تو لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ تم پکار رہے جن کو، ان کو بھی تم بلا لو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت تو لے کے آؤ، اس قرآن مجید کی صورتوں جیسی کوئی صورت تو لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو جو اللہ کے سوا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت مبارکہ میں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، اگر تم یہ صورت اس جیسی نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکو گے، یہ یاد بات رکھ لو، کہ یہ بات یاد رکھو، تم ہرگز کبھی بھی نہیں اس قرآن مجید جیسی صورت لا سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم نہیں کر سکو گے یہ کام۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر و تبدل کیا ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی الہامی کتابوں کو بدل دیا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آج بھی وہ تو انجیل مقدس استثناء میں یہ جملہ موجود ہے، میں انہی کے بھائیوں میں سے، انہی میں سے ایک نبی برپا کروں گا، اپنے منہ میں اس کا کلام پھینکوں گا، جو میں ان سے بات کہوں گا وہی وہ بات لوگوں کو کہے گا،
جو میں اس کو حکم دوں گا وہی وہ لوگوں کو حکم دے گا۔ استثناء باب نمبر 18 اور فقرہ نمبر 18 میں یہ جملہ موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا نقشہ بھی کھینچا جنہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لیں اس پر، اس کے بدلے میں لیں ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت، جو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں نے اس کو لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے کتابوں کو بدل دیا ہے، یہ پہلی امتوں کی بات ہو، قرآن مجید کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں بھی کہا ہے اور سورہ یونس میں بھی کہا ہے کہ اس قرآن مجید جیسی صورت تو کوئی لے کے آؤ، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دیجئے اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، جنوں کو بھی جمع کر لیا جائے، انسانوں کو بھی جمع کر لیا جائے، علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، لاؤ بنا کر کے اس قرآن مجید جیسی کوئی مثل، قرآن مجید جیسی کوئی صورت تو لے کے آؤ، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب تو لے کے آؤ۔ لا یاتون بمثلہ، نہیں وہ اس کی مثل لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ بعض کا مددگار ہی بن جائے، کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک جیسے اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا تھا ویسے ہی کل قیامت تک یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی۔ اللہ رب العالمین نے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ایسی ڈیوٹیاں لگا دی، ایک ایک حدیث کی طرف انہوں نے کتنا سفر کیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔